سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست ہے اللہ علی مصطفیٰ زیدی والشرافت حسین زیدی، شرافت حسین زیدی والشفاعت حسین زیدی، طاہرہ بطول ولد شرافت حسین زیدی کی ایصال ثواب کے لیے اسی میں شامل کر لیجیے ہمارے برادر بزرگوار علامہ عقیل الغروی صاحب کے بھائی مولانا ذیشان ہدایتی صاحب، جن کا بھی 2 روز پہلے ہی انتقال ہوا اور اسی وجہ سے علامہ موصوف کو واپس جانا پڑا، ان کو بھی شامل کر کے اور اپنے بھی مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے ایک محمد علیہ۔ اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے صلوات دے دیجیے۔ ہماری بات ہو رہی ہے وہ دن جس دن دین کمال کو پہنچا۔ ابھی اشاروں میں ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں، طے کرنا ہے، اور صرف دین کامل نہیں ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کفار مایوس بھی ہوئے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، نعمت تمام ہوئی۔ یہ سب ایک ہی دن کی باتیں ہیں۔ اس دن کو تلاش کرنا ہے جس دن یہ تینوں چیزیں مکمل ہوئی ہوں، تب وہ دن ہمیں نکل کر آئے گا سامنے کہ کون سا دن ہے کہ جس دن نعمت بھی تمام ہوئی۔ تو آج یہ تیسری مجلس ہے، تیسری بات کریں گے آج کہ نعمت کیا ہے، اس کا تمام ہونا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ نعمت کیا ہے اور نعمت کا تمام ہونا کیا ہے۔ اتمام نعمت کیا ہے، ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بھئی کتنی نعمتیں ہیں جو اب دریافت ہو رہی ہیں، لیکن آیت 1400 سال پہلے آ گئی کہ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ بس معلوم ہوا کہ کچھ نعمتیں اس وقت تک ظاہر ہوئی تھیں، کچھ پوشیدہ تھیں، اللہ نے غیب میں رکھا، مگر تمام ہو چکی تھیں۔ یعنی جتنی بھی نعمتیں آج تک دریافت ہو رہی ہیں سب نعمتیں تھیں۔ ایک نعمت وہ تھی کہ جس پر انحصار تھا ان ساری نعمتوں کے تمام ہونے کا، جو قیامت تک نکلتی رہے۔ یعنی کتنی ہی بڑی نعمت دریافت ہو، سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو اس دن آئی جس دن کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ قیامت تک جتنی بھی نعمتیں آئیں گی، کتنی ہی بڑی نعمتیں ہوں، وہ سب کی سب اس نعمت کے بعد ہے جو اس دن نعمت نازل ہوئی جس دن کی تلاش میں ہم سرگردہ ہیں کہ وہ دن کون سا ہے جس دن نعمت تمام ہوئی۔ تو بس وہ روز کی طرح تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، 10-15 منٹ شروع میں خشکی سے نکل جائیں گے، پھر دیکھیں گے تری میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بنیاد بنانا ایک بڑا ضروری ہوتا ہے میرے لیے، تو اس بنیاد کو بنانا ہے مجھے کہ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ نعمت کو کیسے موازنہ کیا جائے، کہ چھوٹی نعمت کون سی ہے، اس سے بڑی نعمت کون سی، اس سے بڑی نعمت کون سی، اس سے بڑی، اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے نا، ایک پیمانہ ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے جس پر ہم پرکھیں کہ نعمت، بڑی نعمت کون سی ہے
اور پھر آخر جا کے وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے کہ جس پر اللہ نے نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان کر دیا. وہ جب ہی پہنچیں گے نا تو آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس وادی میں کہ کیسے تلاش کیا جائے. دیکھیے مخلوقات پروردگار عالم کی اس کے سوا اپنی ذات کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات جو ہمارے سامنے ہیں ان کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ ہیں جمادات, کچھ ہیں نباتات اور پھر ہیں حیوانات. اچھا مغربی دنیا نے حیوان میں انسان کو بھی شامل کیا اور اسے ایک سوشل اینیمل قرار دے دیا, ایک سماجی جانور ہے, یا اکنومیکل اینیمل قرار دے دے کہ معاشی جانور ہے. آدم اسمتھ نے کہا کہ انسان جو ہے ایک معاشی حیوان ہے. کسی نے منطقیین نے اس کو یوں تقسیم کر دیا کہ حیوان, پھر اس کی دو قسمیں کی کہ حیوان ناطق. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. یہاں پر آ کے گاڑی رک گئی. جمادات, نباتات, حیوانات. اچھا قرآن مجید نے کہیں بھی انسان کو حیوان نہیں کہا. منطقیین کچھ بھی کہیں, ماہرین معاشیات کچھ بھی کہیں, مگر قرآن مجید نے انسان کو حیوان نہیں کہا, بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان انسانوں کو حیوان قرار دیا جن میں حیوانی صفت آ جائے. انسان کو حیوان قرار نہیں دیا بلکہ ان انسانوں کو حیوانوں سے تشبیہ دی جن میں حیوانی صفات آ جائیں. کہتے ہیں نا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. یعنی اگر انسان کو کہیں حیوان کہا ہے قرآن نے تو مذمت میں کہا ہے کہ اپنی انسانی صفات کو چھوڑ کے جب حیوانی صفات کو اپنائے گا تو یہ انسان نہیں رہے گا بلکہ حیوان اس سے بھی پست بن جائے گا, کیونکہ حیوان کو تو ہم نے اسی فطرت میں خلق کیا ہے نا بھائی. وہ تو ویسے تجھے تو انسان بنایا تھا, تجھے حیوان کب بنایا؟ اب تو بھیڑیا بن جائے تو بھیڑیے سے برا ہے, اب تو سانپ بن جائے تو سانپ سے بھی برا ہے, کیونکہ سانپ کو تو اسی فطرت پہ خلق کیا. تجھے تو سانپ نہیں بنایا تھا, تجھے تو بچھو نہیں بنایا, تجھے تو لومڑی نہیں بنایا, تجھے گیدڑ نہیں بنایا, تجھے بھیڑیا نہیں بنایا, تجھے درندہ نہیں بنایا. لیکن اگر تو درندگی پر اتر جائے تو اس حیوان سے بدتر ہے, کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے, وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے درندگی کرنے کے لیے, تجھے اس لیے تھوڑی پیدا کیا. تو قرآن کی اصطلاح میں, اسلام کی اصطلاح میں انسان انسان ہے, حیوان نہیں ہے. اسی لیے انسان انس سے نکلا. انس سے ہے نا, انس, انیس, آنس, مونس, یعنی جس میں دوسرے کی محبت ہو, جو دوسرے سے انس رکھتا ہو. حیوان تھوڑی بنایا ہے, انسان بنایا ہے. چلیے اب پھر واپس لائے آپ کو. پہلی منزل ہے جمادات کی, دوسری منزل ہے نباتات کی, تیسری منزل حیوانات کی, چوتھی منزل ہے انسان کی. ان چار پہ بات کرتے ہیں. باقی مخلوقات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم, اللہ نے خلق کیے ہوں گے, ہمیں کیا معلوم. ہم تو جو ہمارے سامنے ہے اس پہ بات کریں گے, جو ہمارے دسترس میں ہے ان پہ بات کریں گے. جمادات میں قرآن مجید میں اور بھی بارہا جگہوں پہ ارشاد ہوا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جمادات کا بھی کمال ہے, جیسے دین کے کمال پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ابھی آپ کو لے کر جائیں گے آہستہ آہستہ وہاں. جمادات کا بھی ایک کمال ہے, نباتات کا بھی ایک کمال ہے, حیوانات کا بھی ایک کمال ہے. تو جب ان سب چیزوں کا کمال ہے تو پھر انسان کا بھی کوئی کمال ہے, کوئی آخری منزل ہوگی نا انسان کی بھی. اچھا جمادات کا کمال کیا ہے؟ جمادات کا کمال یہ ہے کہ مٹی مٹی میں فرق ہے, بنجر زمین میں اور زرخیز زمین میں فرق ہے, اس کی قیمت میں اس کی قیمت میں فرق ہے. بنجر زمین کو آپ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, کھودتے ہی نہیں. اب مجھے بتائیے کہ زرخیز زمین کو کھودنا اس پر ظلم ہے یا عدل ہے؟ اب کہ صاحب اتنی اچھی زمین اس کو کھود کے پھینک دیا, یہ کیا کیا؟ ارے بھائی اس کا کمال یہی ہے,
اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو اس پر ظلم ہے، اس پر ہل چلے گا تو بیج بوئے جائیں گے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس کی حیت بدلے اور یہ ارتقاء کی منزل میں پہنچے، اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے۔ پس ارتقاء کی، ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتا جب تک قربانی نہ دے دے۔ چلیے میں آپ کو اور قریب لانا چاہتا ہوں تاکہ جب نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو بہت انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لطف بھی آئے گا اور آپ خالی ہاتھ اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ یہ جو ہم شہید کو کہتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور کہیں عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور کہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ان کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے ہیں، یہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ ارے بھائی مر گیا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں شہید ہے، زندہ ہو گیا۔ اب آئیے یہ ذہن میں رکھیے گا بات، جب نتیجہ نکالیں گے یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا آپ کا۔ ہم بات کریں کمالات پہ کہ اتمام نعمت کیا ہوا، ابھی وہیں پر رہتے ہیں، ورنہ پھر وہ ذہن ہی ادھر ادھر نکل گیا تو پھر اس کسی بھی موضوع پہ بولتے چلے جائیں گے، یہ مسئلہ رہ جائے گا۔ اتمام نعمت، بس یہ زمین اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ مٹی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بس نعمت اپنے حساب سے قدر و قیمت رکھتی ہے۔ بنجر زمین بھی نعمت ہے، یاد رکھیے گا، مگر زرخیز زمین کے مقابلے میں کم قیمت ہے۔ زرخیز زمین کا کمال ہو نہیں سکتا جب تک اس پہ ہل نہ چلایا جائے۔ جب ہل چلا کے اس کی شیپ بگاڑ دی، اب کوئی کہے گا یہ کیا کیا آپ نے، اس کو کھود کے رکھ دیا، یہ کیسے کیا آپ نے کمال کا؟ نہیں، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس کو کھودا جائے، اس میں قبر بنائی جائے بیج کی، بہترین بیج، بہترین بیج اچھے بھلے برنی میں رکھے تھے، آپ لائے دکان سے، گھر سے نکال کے ان بیچاروں کو قبر بنا کے زمین میں دفن کر دیا۔ اب کوئی کہے یہ کیا ظلم کیا آپ نے، اتنا خوبصورت بیج، اتنا خوبصورت چیز، اس کو آپ نے اتنی خوبصورت قلم، آپ نے اتنی خوبصورت گٹھلی، آم کی گٹھلی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کو چھپا دیا اندر، قبر بنا دی۔ کہا نہیں، ارتقاء کے لیے مٹنا ضروری ہے، کمال تک پہنچنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے، بڑی نعمت کے لیے، بڑی نعمت کے حصول کے لیے قربان ہونا ضروری ہے۔ جمادات نعمت، زرخیز زمین نعمت، اب یہی بنجر پہاڑ جب اپنی حیت تبدیل کریں، وہی پتھر ہے، وہی مٹی ہے، وہی پہاڑ ہے، اگر اس میں ہیرے بن جائیں تو اس میں زرو جواہر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بنتے چلے گئے تو پہاڑ وہی ہے، قیمت بدل گئی کہ نہیں؟ نمک کا پہاڑ بن گیا کھیوڑا کی طرح تو الگ قیمت، ہیرو کا پہاڑ بن گیا تو الگ قیمت، نیلم نکل آئے الگ قیمت، عقیق نکل آئے الگ قیمت، فیروزے نکل آئے الگ قیمت، ہے تو وہی چیز نا۔ ہم کہیں ظلم ہو گیا مٹی کے ساتھ، یہ پتھر کے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ پتھر کیا بن گیا؟ جب تک پتھر اپنی شکل بدلے گا نہیں، حیت تبدیل نہیں کرے گا، اس کی قیمت بڑھ نہیں سکتی۔ قیمت بڑھنے کے لیے اپنی اصل شکل کی قربانی دینا ضروری ہوا۔ اب یہ بیج کو دفنا دیا، قبر بنا دی، مٹ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ زمین میں، پہلے تو یہ زمین میں پھوٹا نا، باہر تو بعد میں نکلا، اس میں تو بعد میں بات کریں گے۔ اب یہ زمین میں پھوٹ گیا، بیج ختم ہو گیا، فنا ہو گیا؟ نہیں، فنا نہیں ہوا۔ فنا اس لیے نہیں ہوا کہ بڑی نعمت کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات چھوٹی سی، زمین میں جو یہ جڑیں بنا رہا ہے، یہ جڑیں باہر سے لے کے گیا ہے؟ آپ نے ڈالی ہیں جڑیں؟ اور کوئی شیب اس کی بدلی کے بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں جڑوں کے؟ نہیں بدلی نا، وہی زمین ہے اتنی ہی بڑی، نیچے وہی مٹی اب ترقی کر رہی ہے، اپنی شکل کو بدل رہی ہے، اس بیج کو جڑ فراہم کر رہی ہے، جڑ وہی مٹی ہے۔ اس مٹی کو مٹنا پڑے گا ترقی کے لیے،
بڑی نعمت کے لیے، بڑی نعمت کے حصول کے لیے چھوٹی نعمت کو قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ یہ جڑیں وہی مٹی ہے نا، وہی مٹی جتنی جڑیں بن جائیں، مٹی اپنی شکل بدل رہی ہے۔ جب تک شکل نہ بدلے بڑی نعمت سامنے نہیں آئے گی۔ وہ بڑی نعمت کیا؟ معصوم سی ذرا سی کوپل، طاقت کتنی ہے اس میں کبھی دیکھا آپ نے؟ اتنی سخت زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ گئی۔ جس زمین کو آپ نے کدال سے کھودا، پھاوڑوں سے کھودا اور جناب وہ ہل چلا کے کھودا، آپ کی طاقت مشینوں کی اور اس ننھی سی کوپل کی طاقت دیکھی آپ نے؟ یہ ننھی سی کوپل نے اتنی سخت زمین کا سینہ چیرا باہر۔ یہ کتنی کمزور ہے ننھی سی کوپل، پھونک مارا ختم، پھونک مارا ختم، انگلی سے ایسے کیا ختم ہو گیا، پانی آدرا سے لے گیا ساتھ۔ اتنی سی کوپل، مگر طاقت کتنی ہے؟ یہ اس ننھی سی کوپل کو طاقت دینے والا کون ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے نکل آئے؟ مادہ پرستوں کے سامنے بھی یہی مسئلہ رکھا ہے ہم نے کہ اب بتاؤ کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ اس ننھی سی کوپل میں جو اتنی طاقت دے رہا ہے کہ اتنی سخت زمین کے سینے کو چیرے اور باہر آ جائے۔ بس اس ظاہر پہ نہ جاؤ کہ یہ نرم و نازک کتنی ہے، اس ظاہر پہ نہ جاؤ کہ جو کی روٹی زانوں پہ رکھ کے توڑنے والا، اس ظاہر پہ نہ جاؤ کہ فقر و فاقے میں رہنے والا، اس ظاہر پہ نہ جاؤ کہ رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں لرزتا ہوا نظر آئے، گڑ گڑاتا نظر آئے۔ اس ظاہر پہ نہ جاؤ کہ دن دن بھر کے روزے سے رہو۔ ارے جب اتنی سی کوپل کو اللہ یہ طاقت دے رہا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جائے، تو جسے اپنا دست قرار دے گا، جسے ید اللہ قرار دے گا، یا جسے ید اللہ قرار دے دے، اپنا ہاتھ قرار دے دے، تو اب یہ نہ دیکھو کہ نانے جوی کھانے والا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے۔ تو پھر خیبر اکھاڑنا، پھر خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دینا نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی، لیکن بات ابھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک جملہ معترضہ آ گیا تاکہ جن کی آنکھیں بند ہیں ذرا سی کھل جائیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے آگے بڑھائیں بات کو۔ ننھی سی کوپل نکلی، جمادات نے قربانی دی تو نباتات وجود میں آئے۔ نباتات اسی جمادات کی ارتقائی شکل ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سبزہ کہاں اگتا ہے، یہ پھل کہاں، یہ سبزیاں کہاں، یہ پھول کہاں، یہ سب یہ زمین کی قربانی ہے نا۔ یعنی اس بڑی نعمت کے لیے فنا نہیں ہو رہی زمین، بلکہ ارتقائی منازل طے کر رہی ہے، کمال تک جا رہی۔ تو زمین کا کمال کیا ہے؟ ہیرا بن جانا۔ زمین کا کمال کیا ہے؟ زمرد بن جانا۔ زمین کا کمال کیا ہے؟ نباتات کی صورت میں سامنے آنا۔ یہ ان کا کمال ہے، بڑی نعمت کی صورت میں سامنے آئے۔ پھل، پھول، سبزی، چراگاہیں۔ اب چراگاہیں نہ ہوں تو یہ حیوان کہاں جائیں گے؟ حیوان کے چرنے کے لیے ہے نا۔ تو اب یہ نباتات کا کمال کیا ہوا؟ نباتات کا کمال یہ ہے کہ اپنے سے افضل کے لیے قربان ہو جائیں۔ کیوں؟ جب یہ نباتات جانور استعمال کریں گے، حیوان استعمال کریں گے، تو کچھ نہیں تو آپ کو دودھ تو ملے گا۔ یہ گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ کاہے کی شکل ہے؟ یہ گوشت، یہ تنومند جانور کس کی شکل ہے؟ نباتات قربان ہو کے ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ارتقائی منزل طے کر رہا ہے، بڑی نعمت کے لیے اپنے کو قربان کر رہا ہے۔ جانور اسی لیے چراگاہیں مخصوص کے جانور کھائیں، کیوں؟ تاکہ ارتقائی شکل میں چلا جائے یہ نباتات، اور پھر انسانوں کو بھی اس سے غذا مل رہی ہے، پھل، پھول، سبزی۔ ارے پھول کو لے لیجئے، کہتے ہیں ہمارے بڑے دانشور برٹرینڈ رسل جیسے
اور ظاہر ہے کہ دانشور ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جملوں سے غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ برٹرینڈ رسل کے بارے میں نے پڑھا کہ اسے پھولوں سے بڑی محبت تھی، مگر اس کی ٹیبل پہ کوئی پھول نہیں تھا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ کی میز پہ کوئی پھول نہیں ہوتا، کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا گلا تھوڑی کاٹ دوں گا۔ بچوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند آیا، میں اس وقت میٹرک میں تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابھی بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کہا کہ مجھے تو بچے بھی اچھے لگتے ہیں، تو کیا ان کی گردن کاٹ دوں؟ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہاں بھی پھول کو توڑنا نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے شعراء نے بھی مضامین کچھ نقل کیے ہیں کہ باغ ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول پھول توڑو مت۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پھول کا کمال کیا ہے۔ اچھا میں نے پھول کو نہیں توڑا، پھول کو رہنے دیا، تو آپ جانتے ہیں یہ پھول مرجھا کے ختم ہو جائے گا۔ ختم تو ہو جائے گا نا، مرنا تو ہے نا، اسے موت تو آ گئی نا، مرجھا گیا۔ لیکن اپنے آپ کو بدنصیب سمجھے گا کہ میں درخت پہ پودے پہ لگے لگے سڑ گیا، کسی نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ گلے کا ہار بنا لیتا۔ بتائیے کون سا نظریہ درست ہے؟ کسی نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ اپنی مانگ میں سجا لیتا، کسی نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ مجھے اپنے کالر میں لگا لیتا، کسی نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ گلدستے کی زینت بنا دیتا۔ مر تو میں ویسے بھی گیا، پیلا ہو کے مر گیا، جھڑ گیا درخت سے۔ تو کون سا نظریہ صحیح؟ پھول کا کمال کیا ہے؟ ارے بھائی وہ اسی لیے ہے کہ اس کو بہترین جگہ پہ سجاؤ۔ کسی کے سہرے کا پھول کہتے ہیں نا، کبھی گلے کا ہار، کبھی مقدس مقامات پہ چڑھانے کے لیے پھول۔ تو پھول کا کمال یہ کہ استعمال کرو جہاں کے لیے ہے، نہیں کرو گے تو پھر بھی مرجھا کے تو ختم ہو جائے گا نا۔ کیاریوں میں دیکھا کیجئے جو پھول نہیں توڑے جاتے وہ کیا ہمیشہ باقی رہتے؟ نہیں ہے نا۔ تو بس کمال چیز کا کیا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے جہاں اس کو استعمال کرنا ہے وہاں پر استعمال کیا جائے۔ اللہ نے خلق اسی لیے کیا ہے، اسی لیے تو وہ نباتاتی فرقہ پیدا ہوا جس کے مہاتما گاندھی بھی تھے کہ نہیں دودھ بھی نہیں پینا، انڈا بھی نہیں کھانا کیونکہ حیوانی ہے، گوشت بھی نہیں کھانا حیوانیت ہے، صرف سبزی کھاتے تھے۔ تو میں نے یہی تو عرض کیا کہ سبزے میں بھی تو حیوانیت ہے، سبزے میں بھی تو جان ہے۔ تو سائنسدان بتا چکے سانس بھی لیتے ہیں، یہ روتے بھی ہیں، یہ ہنستے بھی ہیں۔ پھول کھلے تو مسکرا رہا ہے، مرجھا گیا تو رو رہا ہے۔ اور درختوں کی شاخوں کے کتنے قسم کے درختوں کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، گوگلز وغیرہ پہ جا کے دیکھیں کتنے ہیں جو بالکل جان، سانس بھی لیتے ہیں، روتے بھی ہیں، ہنستے بھی۔ درختوں کی بات تو حیوانیت تو ہر جگہ ہے۔ اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہاں استعمال ہونا ہے۔ تو نباتات کا کمال کیا ہے کہ حیوان کے بھی کام آئے، انسان کے بھی کام آئے۔ یہ کمال ہے، یہ اس کے کمال کی منزل ہے، یہ ارتقاء کی منزل ہے۔ جب تک مٹے گا نہیں کمال کو نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے کائنات کی ہر شے کا ربط ہے۔ اللہ نے چاند سورج کے عروج و زوال میں اس فلسفے کو چھپا دیا، اس حکمت کو چھپا دیا کہ ان کے عروج و زوال میں بھی فائدہ تمہارا ہے۔ یہ کمال ہے ان کا، اس عروج و زوال کو اسی لیے رکھا کہ تم سمجھ سکو کہ تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے تو بس ہر کمال کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی منزل سے ہر شے کو گزرنا ہے، ہر چیز کو گزرنا ہے۔ حیوان کی ترقی کی منزل کیا؟ کتنا اعتراض ہے دنیا میں کہ کروڑوں جانور قربان کر کے کھا جاتے ہیں روزانہ مسلمان، گائے بکریاں۔ اچھا میں ایک اعتراض اب آپ پہ کرتا ہوں، ہم تو کھا جاتے ہیں، کھاتے رہیں گے الحمدللہ، گائے بکرا اونٹ مرغی جو اللہ نے حلال کیا ہے کھاتے رہیں گے۔ جن جانوروں کو نہیں کھایا جاتا، بڑی توجہ سے
دنیا میں جتنی تنظیمیں بنی ہیں جانوروں کے بچانے کی، کوئی ایک تنظیم بتا دیجئے جس میں بکرا بچاؤ تنظیم ہو، مرغی بچاؤ تنظیم ہو، گائے بچاؤ تنظیم ہو، مسلمانوں سے بچاؤ تنظیم ہو، اونٹوں سے بچاؤ تنظیم ہو، ہے نہیں۔ بلکہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں کون سے جانوروں کے لیے؟ شیر بچاؤ، ہاتھی بچاؤ، پتہ نہیں پانڈا بچاؤ، یہ بچاؤ وہ بچاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو بس کمال کیا ہے اس جانور کا؟ اب بتا رہا ہوں آپ کو کیسے۔ بیٹا آرام سے ہے، ورنہ پیچھے بیٹھا دوں گا، میں بچوں کو آگے بٹھاتا ہوں، شرارت کریں گے تو میں پیچھے بھگا دوں گا آپ لوگوں کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب آئیے، اب اس کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے جنہیں کمال کی منزل عطا کی، اللہ نے حلال قرار دیا، کھائے جاؤ جتنا کھانا ہے۔ تو سب جانوروں کے لیے تنظیمیں بنی، ان کے لیے نہیں بنی، کیوں؟ ان کا کمال یہ ہے کہ انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ قیامت تک ذبح کرتے رہو، کمی نہیں آنے دوں گا۔ کوئی تنظیم ہے بتا دے مجھے جو بڑے دوست بنتے ہیں کہ نہیں حیوان بچاؤ، اس کو کاٹو نہیں، اس کو ذبح نہ کرو۔ خدا کے بندو، اس کا کمال یہ ہے جن کو نہیں کاٹا جا رہا وہ ختم ہو رہے ہیں، جن کو ہم کھاتے ہی نہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اور مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گا کہ وہ کتے کھا رہے ہیں کاٹ کاٹ کے، بلیاں کھا رہے ہیں، بندر کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، جو کھانے والے ہیں۔ لیکن ہم بات کریں جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا، حلال قرار دیا کیونکہ انسان کے لیے انہیں خلق کیا نا، استعمال کرو، ان کے گوشت سے استفادہ کرو، ان کی قربانی دو۔ اور بقرعید پہ تو کروڑوں تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اگر عام دنوں میں 1 کروڑ ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا میں 1 ارب 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے، تو جناب بقرعید میں تو ایک ہی دن میں اتنے ذبح ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ 35 لاکھ حاجی تھے اور جانور ذبح ہوا 1.5 کروڑ، کیونکہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ 10 جانور ذبح کر رہا تھا وہاں پہ اللہ کے نام پہ۔ کبھی ختم ہوا، کبھی مکے گئے ہوں کہا کہ بکرے ختم ہو گئے، اس سال پیچھے سال بہت قتل ہو گئے تھے، بہت ذبح کر دیے، نہیں نا۔ کیوں؟ یہ کمال ہے اس کا، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، جس کے لیے حلال قرار دیا اس کے لیے۔ تو اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی نسلوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ کوئی تنظیم نہیں بنے گی بکرا بچاؤ، مرغی بچاؤ، گائے بچاؤ، اونٹ بچاؤ، کہیں تنظیم نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اتنی برکت دے دی۔ اس کا کمال یہی ہے کہ قربان ہو، اور پھر قرآن نے گواہی بھی دی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اس میں بھی عام جانور الگ، اور عید الضحیٰ پہ قربان ہونے والا الگ۔ اس کا احترام بھی کرو، اسے ذبح نہیں کرو بلکہ اس کا تو احترام بھی کرو۔ اب یہ خیر یہ موضوع ہمارا کہیں اور چل رہا ہے، وہاں نہیں جاتے۔ تو اللہ نے ضمانت لی نا کہ جو اپنے کمال کی منزل طے کرے گا اسے ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، اسے ہم باقی رکھیں گے۔ تو ان کا کمال یہ، اب یہ مثال ذہن میں رکھیے کہ حیوان تک میں اللہ نے اس اصول کو کار فرما رکھا کہ اگر اپنے سے بڑے کے لیے قربان ہو رہا ہے تو ہم مرنے تھوڑی دیں گے۔ بڑی نعمت کے لیے قربان ہو رہا ہے، یہ نعمت بڑی نعمت کے لیے قربان ہو رہی ہے، لہذا مرنے نہیں دیں گے، باقی رکھیں گے، قیامت تک ان کی نسلوں کو باقی رکھیں گے۔ یہ تو ہے اس کا حال جو انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کے لیے قربان ہو رہا ہے، انسان اچھا ہو یا برا ہو، انسان کے لیے قربان ہونے والے جانور کا یہ عالم۔ تو اب مجھے بتائیے وہ حیوان جو دین کے نام پر ذبح کیا جائے، مذہب کے نام پر، وہ مینڈھا جو جناب اسماعیل کے لیے آیا وہ کیا ہے؟ مذہبی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ قیامت تک عید الضحیٰ کے لیے اسے اپنی نشانی کیوں قرار دیتا؟ بقرعید تک کے لیے بتا دیا کہ ایک مینڈھا
میرے ذبیح کے لیے، میرے خلیل کے لیے، میرے خلیل کے بیٹے کے لیے فدیہ بن گیا، تو اس کو بھی قیامت تک کے لیے میں نے یادگار بنا دیا۔ تو جو دین کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ختم کر دے، جو دین کے لیے، میں بولا اور سرکار ذرا سا آگے بڑھائیے، وہ باہر سے اشارے ہو رہے ہیں، لوگ باہر سردی میں کھڑے اندر آ جائیں گے، 80 منٹ آئیے، ایک سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ ٹھیک ہے، اب ایک میں نے پیمانہ دیا آپ کو کہ نعمتوں کو کیسے پہچانا جائے گا، سب سے بڑی نعمت کیسے پہچانی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کون سی نعمت قربان، اس کے اوپر کون سی نعمت قربان، بڑی سے بڑی نعمت سامنے آتی جائے گی نا، تو بس معلوم ہوا کہ انسان وہ ہے جس پر ساری نعمتیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس کے لیے ساری نعمتیں خلق کی گئی، یہ جتنے بھی جمادات، نباتات، حیوانات، یہ خدمت میں مشغول ہیں کس کی؟ انسان کی۔ یعنی انسان کا کمال یہ ہے، ان نعمتوں کا کمال یہ ہے کہ یہ انسان کے کسی کام آ جائیں، کام نہ ہے تو کہتے ہیں بیکار ہے، جو ردی کے ٹوکری میں پھینک دو، بیکار ہے۔ اس کا کمال کیا ہے؟ آپ کے کام آ جائے، آپ کے کام آ جائے تو یہ اسی مخلوق کا کمال ہے، یہ اس کی فنا نہیں ہے، یہ اس کی بقا ہے، یعنی اس کی ارتقائی شکل یہ ہے کہ دوسری شکل میں باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مٹی میں ملانے سے بیج فنا نہیں ہوا، ارتقائی شکل طے کر گیا، ترقی کی منزل طے کر گیا۔ تو بس پہلے ایک مسئلہ حل کر دیں، پھر آگے جاتے ہیں تمام نعمت، کیونکہ شہید کا ذکر چھیڑا تھا تو نتیجہ دے دیں۔ بس شہید کون ہے؟ اپنے لیے نہیں مر رہا، مال و دولت کے لیے نہیں مر رہا، زمینوں کے لیے نہیں مر رہا، بلکہ اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہے، یعنی اللہ سے سودا کر رہا ہے، میرے پاس یہ جان ہے تیری، یہ سودا ہے، قرآن میں اس کو سودا کہا ہے۔ جیسے مولا کائنات نے تجارت کی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صلوات بلند آواز سے بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جی شب ہجرت سودا ہوا ہے، تو سودا کر رہا ہے اللہ سے شہید، جو کچھ ہے تیرا، جو کچھ ہے تیرا، یہ جان کتنی باقی ہے ایک دن مجھے نہیں معلوم، سال مجھے نہیں معلوم، 100 سال مجھے نہیں معلوم، جتنی ہے تیری۔ ابھی اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، اپنے سے اعلیٰ، اعلیٰ نہیں بلکہ اعلیٰ، اعلیٰ الاعلیٰ، علی الاعلیٰ، اس کے لیے قربان کر رہا ہے۔ جو سب سے قیمتی شے اس کے پاس ہے وہ اللہ کو دے رہا ہے۔ خریدنے والا اللہ، بیچنے والا یہ، اس نے اپنے حساب سے سب سے قیمتی چیز جان دے دی، اس کے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہ تھی، تو خریدنے والا ہے اللہ، اس نے اپنے حساب سے سب سے قیمتی چیز دی، خریدنے والی اللہ کی ذات، تو وہ قیمت کیسے لگائے گا؟ اس کے حساب سے یا اپنے حساب سے؟ وہ اپنے اس لیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ میری راہ میں مارے گئے ہیں، جب میری راہ میں مارے گئے اب میں ان کی موت کو ہی ختم کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا۔ یہ ہے ان کا کمال، یہ ہے ان کا کمال۔ عام انسان شہید ہو تو اس کا کمال یہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ نعمتوں کا موازنہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو جائے۔ چھوٹی نعمت تو ختم نہیں ہوتی، ارتقائی منزل میں چلی جاتی ہے۔
تو بس وہ آلہ ہے جس کے لیے قربان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اتممت علیکم نعمتی، ہم نے رسول آپ پر، آپ سب پر، تم سب پر نعمت کو تمام کر دیا ہے. بس یہ نعمت کون سی ہونی چاہیے؟ قیامت تک کے لیے یہ نعمت ایسی ہو کہ ہر نعمت اس کے آگے ہیچ، اس کے آگے ہیچ، کچھ نہیں. نعمت ایسی، اب تلاش کرنا ہے یہ نعمت کون سی ہے. یہ نعمت ایسی ہونی چاہیے کہ قیامت تک جتنی بھی نعمتیں آئیں اسی کی مرہون منت ہوں. سورج نعمت ہے یا نہیں؟ دن نعمت ہے یا نہیں؟ رات نعمت ہے یا نہیں؟ یہ چاندنی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ چاند نعمت ہے یا نہیں؟ گناتا چلا جاؤں، سینکڑوں مثالیں دے دوں گا، کون شمار کر سکتا ہے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. سب نعمتیں ہیں نا اللہ کی. اب یہ دیکھو کہ یہ نعمتیں کس کے تابع ہیں. یہ نعمتیں ہیں، سب بڑی سے بڑی نعمت ہے. ان میں پہاڑ نعمت، سمندر نعمت، سبزہ نعمت، یہ سب نعمتیں. صحرا بھی نعمت، بنجر زمین بھی نعمت، بنجر پہاڑ بھی نعمت، سرسبز پہاڑ بھی نعمت، بارش بھی نعمت اور رحمت بھی ہے نا. وہ زحمت ہم بنا دیں تو اور بات ہے، اپنی اپنی زمینیں بچانے کے لیے لوگوں کو زحمت میں ڈال دیں وہ اور بات ہے. تو اللہ کی نعمت نا، سب نعمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں کس کے تابع اللہ نے رکھی ہیں؟ اللہ نے کس کے آگے نعمتوں کو سرنگوں کر دیا؟ جہاں یہ ساری نعمتیں سرنگوں نظر آ جائیں وہی سمجھ لینا کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے. جہاں یہ سب سرنگوں نظر آ جائیں وہ سب سے بڑی نعمت، جس کی اطاعت کرتی یہ سب نعمتیں نظر آ جائیں، جس کا اتباع کرتی یہ نعمتیں نظر آ جائیں. اگر کہیں کوئی یہ کہتا نظر آ جائے گھر نہ جانا، ابھی ٹھہرو، یہ بادل تمہارے برسنے کے لیے نہیں آیا، یہ فلاں شہر کے لیے، یہ فلاں شہر کے لیے، یہ فلاں شہر کے لیے، اب گھر جاؤ، یہ بادل تم پہ برسے گا. ابھی تو میں نے اشارہ کیا، میں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو. کون ہے جس کے مطیع ہے؟ یہ ایک چھوٹے سے مطلب کی تکرار ہو جائے تو برا نہ مانیے گا، لیکن میں کیا کروں کہ اس کی تکرار کے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا. بھائی وہ کبھی عرض کیا تھا، تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ جو سوال آیا تھا کہ 10 طاقتور چیزیں کون سی ہیں، ذہن میں آ گئی وہ بات. تو شہزادے مجتبیٰ نے، بڑے شہزادے نے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان 10 چیزوں کی ترتیب بتا دی تھی کہ وہ کیا ہے. پتھر ہے، لوہا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، بادل ہے، ہوا ہے، وہ ملک ہے، اس ملک پر ملک الموت ہے، پھر موت جو اس ملک کو بھی آنی ہو، پھر موت کے اوپر ہے امر ربی، ہے نا. اس کے اوپر کیا ہے؟ امر ربی. کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. رسول کہہ دیجئے کہ روح امر ربی میں سے ہے. قل امر ربی نہیں ہے، من امر ربی. قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ہے. بس یہ تکرار کرنا تھا ایک جملہ، اس پر تفصیل سے ہم پڑھ چکے. تو طے ہوا نا کہ موت بھی تابع ہے امر کے. موت تابع ہے امر کے. امر کیا ہے؟ امر اللہ ہے؟ نہیں، امر اللہ تھوڑی. ابھی جیسے ہم دن میں مجلس پڑھ رہے شاعر اللہ، تو اللہ الگ ہے، شاعر الگ ہے، اضافہ ہے نا بھائی. اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں، کا کی کے جہاں آ جائے اردو میں
اس کو اضافہ کہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ عربی میں ہو۔ دوسرا طریقہ ہے شاعر اللہ اضافہ کر دیا گیا، ترجمہ کریں گے اللہ کی علامتیں۔ تو اب یہ جو ہے امر، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تو نہیں ہے، اس کو تو ہر جگہ اضافہ کیا گیا ہے۔ انما امرہ، یہاں بھی اضافہ ہے اللہ کی طرف۔ پس اللہ کا امر یہ ہے، اللہ الگ ہے، امر الگ ہے، اللہ کا امر الگ ہے۔ کیا ہے اللہ کا امر؟ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ نہیں، اللہ کا امر یہ کہتا ہے، امر کی قوت یہ ہے کہ وہ کہہ دے ہو جا تو ہو گئی، امر ہے۔ شب قدر میں کیا نازل ہوتا ہے؟ امر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل، امر آتا ہے بابا، امر آتا ہے۔ بس جہاں بھی امر ہے وہاں مرضی خدا ہے کہ نہیں؟ امر کی تعریف ہے کہ اللہ کا امر یہ ہے کہہ دے ہو جا تو ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی، یہی امر ہے نا، کہ امر جہاں پہ ہے وہاں یہ منزل ہے، امر اللہ کوڑی ہے۔ اب اگر اللہ یہ امر کسی کو سونپے، ابھی ثابت کر دیں گے، اللہ یہ امر کسی کو سونپے، کہیں گے صاحب اللہ نے کب اپنا امر کسی کو سونپا؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ اللہ نے اپنا امر سونپا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور وہ جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ تینوں آیتوں کو ساتھ ساتھ رکھ لیجئے، میں ادھر ادھر سے نہیں لے کے بھاگا مطلب کو، کہ کسی ایک آیت کو لے کے مطلب کو بھاگ جاتا، میں نے سب سامنے رکھ دیا۔ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہیے کہ روح امر کے تابع ہے، امر میں سے ہے۔ تو پس جہاں امر ہے روح امر کے تابع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ امر کیا ہے؟ ارادہ ربی کا نام، رب کا نام نہیں ہے، ارادہ ربی کا نام ہے امر۔ اب یہ ارادہ ربی اگر ابراہیم کو دے دے تو، اور دیا کہ نہیں دیا؟ ابراہیم نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ پروردگار تو کیسے مار کے زندہ کرتا ہے دکھا دے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ جب وہ 4 پرندے ذبح کیے الگ الگ رکھے تو اللہ نے زندہ نہیں کیا، ابراہیم سے کہا ابراہیم آواز دو۔ ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تو دکھا، نہیں دکھایا اللہ نے، کہا ابراہیم آواز دو، ابراہیم نے آواز دی تھی۔ یعنی یہی مشیت بتا رہی ہے، ابراہیم میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو، میرے رسول ہو، یہ اعزاز و اکرام تمہیں دوں گا، ارادہ تمہیں دوں گا، تم کہو گے تاثیر میں پیدا کر دوں گا۔ سب قرآن ہے، سب قرآن ہے، کہیں سے حدیث نہیں آئی۔ قال ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہا تھا اللہ تو دکھا، اللہ نے کہا ابراہیم آواز دو، یعنی آواز تم دو گے، تاثیر تو ارادہ ربی ملا کہ نہیں ملا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، پوری دنیا مسیحیت آنے کی ذہن میں آ گئی بات کہ 25 دسمبر کو کل پوری دنیا مسیحیت عید منا رہی ہے، تو جناب عیسیٰ ارادہ ربی ہے یا نہیں؟ مردوں کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ مگر باذن ربی، اپنے اللہ کے اذن سے، یعنی وہی ارادہ ابراہیم کے پاس آ جائے، اللہ نہیں، ارادہ ربی، امر ربی۔ اسی لیے ان 10 طاقتور چیزوں میں
کہیں معصوم نے اپنا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ آخری طاقتور چیز ہے امر، اور معصوم ہے امر ربی. بس یہ ساری نعمتیں امر کے تابع ہیں. اب ڈھونڈو جو اولی الامر ہے، وہی تمام نعمت ہے. عزیزو اللہ، میں جانتا ہوں 2-3 مطلب کی 5 منٹ تک تکرار ضرور ہوئی ہے میری مجلسوں کی پرانی، لیکن ضروری تھا نا یہاں تک پہنچانا کہ سمجھ تو لو کہ ساری نعمتیں امر کے تابع ہیں یا نہیں. سورج امر کے تابع ہے یا نہیں؟ یہ گردش لیل و نہار امر کے تابع ہے یا نہیں؟ یہ سبزہ امر کے تابع ہے یا نہیں؟ یہ پھل پھول پودے حیوانات یہ سب امر کے تابع ہے یا نہیں؟ یہ پوری کائنات، یہ کائنات کیا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم، سائنسدانوں کو بھی نہیں معلوم کہ کتنی کائناتیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی تو پہنچے ہیں 10 ارب نوری سال پہ ایک طیارہ دریافت کیا ہے کہ ایک اور ہے، کہ یہ تو ایک گیلیکسی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک کہکشاں ہے بھائی. خود کہتے کہ نہ معلوم کتنی، اس لیے قرآن نے عالمین کہا. کیا کہا؟ ایک عالم نہیں، عالمین. یہ سب عالمین امر ربی کے سامنے مطیع ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ارادے ربی کے تابع ہے یا نہیں؟ ہر ایک چیز کن فیکون کی منزل پر ہے یا نہیں؟ ارادہ ربی امر، یعنی جتنی بھی کائنات کی نعمتیں ہیں، جتنی آنے والی، جتنی گزر چکی، جتنی موجود ہیں، یہ ساری نعمتیں امر ربی کے تابع ہیں. تو اب دیکھ لو، ساری نعمتیں امر ربی کے تابع، تو جو صاحب امر ہوگا وہ اتمام نعمت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو اولی الامر ہے وہی اتمام نعمت، کیونکہ اتمام نعمت کو علی پر ختم نہیں ہونا. قیامت تک ایک اولی الامر کا وجود بتا رہا ہے کہ کتنی نعمتیں دریافت کر لو، جب تک اولی الامر موجود ہے تمام نعمتوں کا مالک ہے. الامر کا مسلح پانی پہ ہو تو تعجب کیسا ہے؟ سمندر امر کے تحت ہے یا نہیں؟ سمندر امر کے تحت ہے یا نہیں؟ پہاڑ امر کے تحت ہے یا نہیں؟ تو اب عیسائیوں کی سمجھ میں تو یہ بات آ گئی کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہنچ گئے نا آپ مطلب تک؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہاڑوں کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ، تو پہاڑ امر کے تابع ہے یا نہیں؟ تو ڈھونڈو امر ہے کہاں؟ یہ ہے وہ مولائیت کا اعلان، یہ ہے وہ اولی الامر کا اعلان. کہیں یہ تینوں چیزیں جمع نہیں ملیں گی، ایک ہی جگہ تینوں چیزیں جمع ملیں گی. وہ اعلان، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. کافر آج کے دن مایوس ہو گئے. کیوں؟ رسول نے اولی الامر کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد تمہارا اولی الامر کون؟ نعمت تمام کر دی. اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے دی نعمت کو تم پر تمام کر دیا. کیا نعمت ہے یہ نعمت ہے اولی الامر کی، یہ نعمت ہے مولا کائنات کی. صرف آپ کا مولا نہیں ہے، کائنات کے مولا کی. کیوں؟
ہر چیز ارادہ ربی کے تابع ہے، امر کے تابع ہے، اور یہ ہے اولی الامر۔ جب اولی الامر ہے تو اب تعجب کیسا؟ ستارہ اتر آئے، سورج پلٹ آئے، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، پہلے اصول تو طے کرو کہ اولی الامر کا مفہوم کیا ہے۔ اولی الامر کا مفہوم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک امر سمجھ میں نہ آ جائے۔ یہ ہے وہ وادی جس میں یہ عرفاء، یہ علماء خمینی بشکن جیسے ڈوبے پھر نکل نہ سکے، کیونکہ یہ وادی ہے ہی ایسی، عشق علی کی وادی، عشق اہل بیت کی وادی، کہ اس میں گہرائی میں جانے کو ہی دل چاہتا ہے، باہر نکلنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا۔ تو جب تک دل کی آنکھیں نہ کھلی ہوں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مقام ولایت ہے کیا۔ اس کے لیے دل کی آنکھوں کا کھولنا ضروری ہے کہ ارادے ربی کے مالک ہے، اولی الامر ہے۔ جب اولی الامر ہے، ہر شے امر کے تابع ہے۔ اللہ کو کوئی جلدی ہے انتقام لینے کی لوگوں سے جو اسے نہیں مانتے، جو اس کے مخالف ہیں؟ کوئی جلدی ہے؟ کوئی جلدی نہیں۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہاں بھاگ کے جاؤ؟ اللہ کی حکومت سے کہاں نکل کے جاؤ گے؟ دراز کر دیتا ہے رسی، کرتے رہو جو کرنا ہے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جاؤ، وہ جو جواب دیا تھا کہ مولا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کے گناہ کر لو، اللہ کی دنیا سے نکل جا، گناہ کر لے، جہاں اللہ نہیں ہے وہاں چلا جا۔ ویسے تو لوگوں نے بڑے بڑے بے ربط اور بے وزن قسم کے اشعار لاد دیے ہیں غالب کے اوپر، حالانکہ بیچارہ غالب ایسا شعر کہی نہیں سکتا تھا، لاد دیا اس کے اوپر جا کے۔ لیکن وہ تو سب کہانیاں قصے ہیں، لیکن اصل روایت یہ ہے کہ چلا جا، اللہ کی دنیا سے باہر نکل جا، پھر جو کرنا ہے کر لے۔ تو کہاں جائے گا؟ لا یمکن الفرار من حکومت، بھاگنے کوئی جلدی نہیں ہے نا، تو پھر جو اولی الامر ہے اسے کاہے کی جلدی؟ اسے کاہے کی جلدی؟ اسے بھی کوئی جلدی نہیں۔ یہاں تک رکھیں گے بات کو، یہیں سے کل لے کے چلیں گے۔ کوئی جلدی نہیں، نہ شب ہجرت جلدی، نہ 13 سال مکے کے وہاں جلدی، کوئی جلدی نہیں۔ کیوں؟ اولی الامر ہے، کوئی جلدی نہیں۔ نہ بدر میں جلدی ہے، نہ احد میں جلدی ہے، کوئی جلدی نہیں۔ انہیں اپنی پوری تیاری کرنے دو، انہیں اپنی پوری خباستوں کے ساتھ سامنے آنے دو، ان کے چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں اتر جانے دو، کوئی جلدی نہیں۔ مقاطع بنی ہاشم سے شعب ابی طالب کے مقاطع سے لے کر کربلا تک کسی کو کوئی جلدی نہیں۔ مقاطع بنی ہاشم سے لے کے مدائن تک کے مجرموں کو سزا دی حسین نے، اور حسین کے مجرموں کو سزا کون دے گا؟ حسین کا بیٹا۔ کوئی جلدی نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، نکل کے کہیں نہیں جا سکتے، مگر ایک بات کی جلدی ضرور ہے اسے کہ کاش میرے چاہنے والے اس طرح پکاریں تو صحیح۔ ان دعاؤں میں بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ہے غیبت کا کم ہو سکتا ہے۔ پکاریں تو صحیح، اللہ مجھے حکم دے میں جاؤں، میں نکلوں، لیکن اسے کوئی جلدی نہیں، اس لیے کہ ایک ایک بے گناہ کے خون کا انتقام لے گا۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا جلدی نہیں۔ اور اب بھی کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بلاؤں کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ان کے رخ کو موڑ دیتا ہے، موڑ دیتا ہے رخ کو۔ مولا نے خود کہا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور انہیں بتانا، شیخ ان کو بتا دینا کہ ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں، اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے تو دشمن اور بلائیں تم کو روند کے گزر گئے ہوتے۔
کتنی بلاؤں سے ہم تم کو محفوظ کر دیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ اس دنیا کے نقشے پہ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہوتے اور کس طرح رخ بدل گیا واقعات کا، بدلا کہ نہیں بدلا؟ لیکن اپنے حوصلے جوان رکھو۔ جب نعمت کو پہچان لیا ہے اور جانتے ہو کہ امر ساری نعمتوں سے بالا تر ہے، کائنات کی تمام نعمتوں پر حاوی ہے امر، اور تمہارا مولا ہے اولی الامر۔ یہ ہے وہ اتمام نعمت جس کا غدیر خم میں رسول نے اعلان کیا کہ بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں کس کے مرہون منت ہیں، یہ اولی الامر ہے، اس کے تابع ہیں۔ تو جب امر اس کے تابع ہے تو روح بھی اس کے تابع ہے۔ قل الروح من امر ربی، میں سے ہے روح۔ اب شک نہ کرنا اگر حیوان میں تصویر میں جان ڈال دے، کیونکہ امر ربی ہے بھائی، امر اس کے پاس ہے۔ اب شک نہ کرنا اگر کوئی زندہ لے آئے، نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے، امر ربی ہے، مردہ ہی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی مثالیں تو بہت ساری دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اب ظاہر کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اب یہ ذہن میں رکھیے، یہیں سے بات شروع کریں گے کہ مقاطع بنی ہاشم سے کربلا تک کوئی جلدی نہیں کسی کو، سب اپنی اپنی تیاری کر رہے تھے، وہ ادھر اور یہ ادھر۔ ابو طالب کے لال اپنی تیاریاں کر رہے تھے، علمداروں کا گھرانہ ہے نا، گھرانہ ہے۔ ابو طالب کے صحن میں پل کر جوان ہوئے یہ سارے کے سارے۔ گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے؟ گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے؟ ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب۔ حمزہ ہو کے جعفر ہو، عباس دلاور ہو، حمزہ ہو کے جعفر ہو، عباس دلاور ہو، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب۔ مذاق تھوڑی ہے، ابو طالب نے وعدہ کیا ہے، عبد المطلب سے نہیں، عبد المطلب سے کیا ہوا وعدہ اللہ سے ہے، وعدہ ہے دفاع کروں گا رسالت کا، اور میرے بعد میرے بچے۔ مقاتل الطالبین اگر کتاب آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بنو امیہ بنو عباس کے دور میں طالبین یعنی جناب ابو طالب کی آل ہزاروں کی تعداد میں مقتولین کے نام ہیں، لیکن عزاداروں کیسا وعدہ تھا ابو طالب کا کہ میں حیران ہو گیا وہ فہرست دیکھ کے، اور ابتدا میں ہی اتنے قتل، ابتدا میں، مگر اللہ نے کیسی برکت دی ابو طالب کو، کیسی برکت دی جب نے شروع کیا تھا کہ اگر اللہ کے نام پہ ایک حیوان قربان ہو جائے تو اس کی اتنی، اور جو اللہ کے دین پر اپنی نسلوں کو قربان کر دے، یہ ہے ابو طالب کا اعزاز۔ تو اگر کربلا میں بھی عباس ہے تو ابو طالب کی نشانی ہے، ابو طالب دادا ہے نا، ابو طالب کی نشانی۔ جعفر طیار کے بعد علمدار کا عنوان اور خطاب جس پر سجا ہے، اور پھر ایسا سجا کہ صرف علمدار کہو عباس کا تصور آ جاتا، مفہوم ہی نیا دے دیا علمداری کو عباس، حالانکہ اس گھرانے میں سبھی علمدار تھے، علمداروں کا گھرانہ ہے، مگر علمداری کی معراج کا نام ہے عباس۔ علمداری کی معراج علی نے اسی لیے مانگا تھا عباس کو،
बहुत बेटे शहीद हुए अली के करबला में, बेटे भी, पोते भी, नवासे भी, कट गया अली का खानदान पूरा। मगर नहीं, जो अब्बास है, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं बारगाह मौलाए कायनात में, और इस माफी के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ कि मौला आपके बेटे के मोहब्बत में एक जुमला कह रहा हूं, अब्बास की मोहब्बत में एक जुमला कह रहा हूं, और वो ये है कि आप सब अपनी मुरादें किससे मांगते हैं? अली से। अली से मांगते हैं ना, वसीला बनाओ या हाथ मांगो, हम इस बहस में नहीं पड़ते हैं। सारी आपकी मुरादों का मरकज है अली, और अली की मुराद का नाम है अब्बास। जो अली की मुराद हो वो क्या होगा? कितना एहतिमाम किया है अब्बास के लिए। पूरा मुआशरे अरब खंगलवा दिया अली ने अकील से, अपने भाई से। ऐसी औरत जिसके ननियाल ददियाल दोनों में कहीं पुश्तों में कहीं बुज़दिली का शायबा ना हो, ऐसी औरत क्यों इतना एहतिमाम? और भी तो अहद किए, और भी तो बेटे हुए। एक ऐसा चाहता जो करबला में मेरी पहचान बन जाए। मुझे बताइए कहाँ मौलाए कायनात? वो तो खुद कायनात की पहचान है अली का नाम, लेकिन अली की ख्वाहिश ये है कि मेरी नियाबत करें, लोग इसे देखें और मुझे याद करें। ऐसा बेटा इतने एहतिमाम से जनाब फातिमा कल्लाबिया, फातिमा बिनते हज़ाम, काश एक मौका मिले, पहले भी पढ़ चुका हूँ कि पूरी मजलिस जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल मसाइब पढ़ दें, कभी मौका मिला, ज़िंदगी रही तो वो भी आप पर मुनहसर है। अगर आप में से किसी ने कोई एक ऐसी मजलिस रख दी, मुझे इजाज़त दे दी, तो पूरी मजलिस जनाब अब्बास के नाम, फ़ज़ाइल भी मसाइब भी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता। फातिमा कल्लाबिया का इंतखाब किया जनाब अकील ने। घर पे जब आई हैं, पहले सर रखा, बाद में कदम रखा। जानती है कि ये फातिमा का दरवाजा है जहां मलाइका भी इजाजत लेके जाते हैं। जानती है जनाब फातिमा कल्लाबिया, जानती है कि दरवाजा वो है कि मलक की हिम्मत नहीं कि बगैर इजाजत के दहलीज को पार कर। और जब घर में गई है तो फातिमा के बच्चे इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़े, जाके अपने आप को कदमों में गिरा दिया। शहजादों, शहजादियों, मां बन के नहीं कनीज बन के आए, मुझे अपनी कनीजी में कबूल कर लो। बेटा मेरा मसाइब का रब्त टूट जाएगा, अपने कैमरों को बंद कर ले, मोबाइल बाद में किसी से ले लीजिएगा। वो मसाइब मैं अपने लिए भी पढ़ता हूँ अज़ादारों, सीधी सी बात बताऊँ, अपने लिए भी पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस जब ये शहादतों के मसाइब हों तो बस उसी में खो जाए आदमी, और कहीं उसकी तवज्जो ना हो। अज़ादारों क्या करें, जिंदगी थोड़ी सी है, उसमें कितना रो सकते मुझे बताओ? कोई हक अदा कर सकता है? कितनी सी, आज भी सारा दिन 24 घंटे एक तरफ, ये 10 मिनट या 2-3 मजलिसें करनी तो मसाइब के 30 मिनट, और कितना कोई हक अदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना पुरसे का। तो बस अज़ादारों, बच्चों से कहा, बच्चों में कनीज बन के आई हूं, मां बन के नहीं आई तुम्हारी। अब बताइए, ऐसी मां का जब बेटा पैदा हो, जब जनाब अब्बास की विलादत हुई, मुझे पढ़ने दीजिए, और मौला को खबर मिली, तो मैं ये तो नहीं कहता कि दौड़ते दौड़ते आए, मगर तेज तेज, जानते हैं मौला कि आ गया, मेरी मुराद आ गया। और घर में दाखिल होते ही कहा जनाब उम्मुल बनीन से, लाइए मेरे फर्जंद को। उम्मुल बनीन ने दे तो दिया, मगर चेहरे पे घबराहट के आसार। मुस्कुरा के पूछा मौला ने, क्यों परेशान है आप? उम्मुल बनीन फरमाती हैं, मौला इस बच्चे ने आंख नहीं खोली,
اس بچے نے گریہ نہیں کیا، اس بچے نے غذا بھی نہیں لی، مسکرائے علی۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید علی کو اپنا آنا یاد آ گیا۔ جب فاطمہ بنت اسد نے رسول کی گود میں دیا تھا، علی کو تو یہی کہا تھا، نہ بچہ غذا مانگ رہا ہے، نہ رو رہا ہے، نہ آواز سنا رہا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے۔ علی بھی مسکرائے، مسکرا کے کہا اس کے بھائی حسین کو بلاؤ، بلاؤ اس کے بھائی حسین کو۔ پروردگار مجھے ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے عباس کے ذکر کا۔ بلاؤ حسین کو۔ جب حسین کو خبر ملی میرا بھائی، تو کیا حسین نہیں جانتے کہ میرا علمدار آ گیا؟ حسین کو نہیں معلوم کہ میرا علمدار آ گیا؟ دوڑے دوڑے آئے حسین، بابا میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے، کیا پتہ کہہ دیا ہو میرے علمدار کو مجھے دے دیجئے۔ ادھر حسین کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی، غذا بھی طلب کر رہا ہے بچہ۔ تو جو علی نے پہلی غذا لی تھی رسول سے، وہی حسین نے لی عباس سے۔ حسین نے اپنی لسان مبارک عباس کے دہن مبارک میں دے دی۔ ماں کی تسلی ہو گئی، مولا نے کہا تسلی ہو گئی ام البنین آپ کی، بچے نے غذا بھی لے لی، بچے نے آنکھیں کھول دی۔ اور میں یہ روایت اس لیے پڑھتا ہوں کہ عباس کا وہ آخری جملہ مجھے یاد ہے۔ عباس کا جب سر زانو پہ تھا حسین کے، اور کہتے تھے مولا بس میری ایک خواہش اور پوری کر دو، وصیت پوری کر دو۔ میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، میں نے آپ کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھی، چاہتا ہوں اس دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کروں۔ یاد آ گیا؟ یاد آ گیا نا آپ کو؟ تو حسین نے یہی تو کہا تھا میرے بھائی عباس، میرے قوت بازو، آخر کیا رکاوٹ ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں سر کا خون جمع، واپس لے کے چلوں آپ کو۔ اب مجھے بتاؤ وہ ماں اپنے بیٹے کو کس طرح پروان چڑھائے گی جسے معلوم ہے کہ کربلا کے لیے میرا بیٹا آیا ہے؟ اپنے شیر میں غلامی حسین گھول کر پھلا دی عباس کو ام البنین نے۔ عباس نے بولنا سیکھا، سمجھا دیا خبردار کبھی بھائی نہ کہنا، کبھی بہن نہ کہنا، تو کنیز کا بیٹا ہے، یہ شہزادے شہزادی، یہ فاطمہ کی اولاد ہیں، یہ آقا زادے۔ عباس نے بھی کبھی آقا سے کم بات نہیں کی۔ روایتیں تو کہتی ہیں کہ کبھی ثانیہ زہرا اور جناب ام کلثوم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں ارے حسین اور حسن کو کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سامنے آئے نظریں جھکی ہوئی، کون ہے یہ عباس؟ ذرا سا ایک ربط باندھنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ سے، پھر آگے لے کر جاتا ہوں کہ جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا، ام البنین نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سب کو جمع کیا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد کا دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کے بارے میں سنتی آ رہی۔ خبردار غافل نہ ہو جانا، کہیں فرزند رسول پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اور دیکھو عباس تمہارا سردار ہے سب بھائیوں کا، جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا۔ پھر عباس کو بلایا، عباس یاد ہے نا کس دن کے لیے پیدا ہوا ہے، کس دن کے لیے تجھے پالا ہے؟ دودھ نہیں بخشوں گی اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ آ گئی۔ عباس نے پہلے ماں کے قدموں کے بوسے لیے، سر رکھا، ماں نے سر اٹھایا اپنے سینے سے لگا۔ عباس نے عہد و پیمان کیے، مادر گرامی اطمینان رکھو، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، بھلا ہو سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے مولا پہ کوئی آنچ آ جائے، میرے حسین پہ فرزند رسول پہ کوئی آنچ آ جائے۔ ماں مطمئن ہو گئی، اور کیسی مطمئن ہوئی؟ دو جملے اور سن لو۔
ایسی مطمئن ہوئی. یاد رکھنا تاریخ گواہ ہے کیا عصر عاشور جب حسین کا سر قلم کر دیا گیا اسی وقت مدینے میں خبر آ گئی تھی. آئی تھی کہ نہیں؟ وہ خاک جو جناب ام سلمہ کو دی تھی خدا کے رسول نے سرخ ہوئی تھی یا نہیں؟ طائر پرندے اپنے پر خون حسین میں رنگین کر کے روضہ رسول کے گنبد پہ آ کے فریاد کر رہے تھے یا نہیں؟ اچھا پھر انصاف سے بتاؤ، ارے آنے جانے والوں پر کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ عاشور کے دن نہ صحیح مہینے بعد 2 مہینے بعد اطلاع تو پہنچ رہی تھی نا مدینے میں. مگر نہیں، ایک بی بی ایسی تھی جو کسی بات پر یقین ہی نہیں کرتی. جب کوئی کچھ کہتا تھا ام البنین کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے. یہ ہے عباس، یہ ہے عباس عزادارو. ام البنین کہتی تھی نہیں ہو سکتا، میرا عباس ساتھ. لیکن وہ دن آ گیا جب منادی ندا دے رہا تھا مدینے کی گلیوں میں کہ مدینہ اجڑ گیا. اب جب ام البنین کو معلوم ہوا کہ جب تک میرے عباس کے بازو سلامت تھے کوئی مصیبت حسین تک نہیں آئی، خیموں تک نہیں آئی. پھر مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بیٹے کا، پھر گریہ کرتی تھی اپنے عباس پہ. لوگوں ارے کوئی مجھے بتاؤ جس نے عباس کی جنگ دیکھی ہے. میں نے سنا ہے کہ میرا لال جب حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ. ارے مجھے بتایا گیا میرے عباس کو جب گرایا جب اس کے بازو نہ تھے. ارے میں تو جب مانتی جب میرے عباس کے بازو ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے. کون ہے عباس؟ سنو، ابھی شہادت نہیں پڑھی میں نے، مگر ایک جملہ ضرور بتاؤں گا کیونکہ میں نے پڑھا ہے، خود روایت میں پڑھا ہے کہ جب شمر سے پوچھا گیا تھا قتل حسین کے وقت کے واقعات کے بارے میں اس نے بہت ساری باتیں بتائیں. ایک عجیب بات بتائی تھی، کہتا ہے کہ جب میں سر حسین تن سے جدا کر چکا اور اٹھایا تھا سر قلم کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حسین کے لبوں کو جنبش ہو رہی. میں اپنے کان قریب لایا تو میں نے سنا حسین کے لبوں پہ ایک نام تھا، عباس. عباس کیا تھا یہ عباس؟ آل رسول کے لیے. کیا تھا یہ عباس؟ حسین کے لیے. کیا تھا یہ عباس؟ زینب و ام کلثوم کے لیے. کیا تھا یہ عباس؟ سکینہ کے لیے. جس نے آ کے اپنے چچا سے کہا تھا چچا کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب عباس کو اجازت نہیں مل رہی تھی میدان میں جانے کی. عباس بیٹھ گئے 2 زانو ہاتھ جوڑ کر کہا تھا اے شہزادی سکینہ ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا. اتنا مان ہے عباس کو اپنے قوت بازو پر کے وعدہ کر رہا ہے سکینہ سے. اجازت ملی عباس کو، بچی دوڑی گئی، سوکھا سا مشکیزہ لائی. عباس جھکے اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دیا. ارے اطمینان سے پڑھتا ہوں سقائی کی روایت، ورنہ کوئی مجھے بتاؤ علم کے سینے میں، علم کے گلے میں مشکیزہ کب ڈالا اور کس نے ڈالا؟ ارے اطمینان سے پڑھتا ہوں سقائی کی روایت، کربلا میں سب شہداء کے مزار موجود ہیں. مجھے بتاؤ وہ کس کی قبر مطہر ہے جس سے پانی آج بھی اپنا سر ٹکرا رہا؟
बताओ बताओ किसका मजार है? तवाफ करता है ये पानी कब्र बुता है। तवाफ करता है अब्बास की कब्र का, जैसे अपनी बदनसीबी का मातम कर रहा है कि मैं ही वो बदनसीब पानी हूं जो सकीना के लबों तक न पहुंच सका। अज़ादारों सुनो, अब्बास पहुंचा, अली के शेर ने घाट पे कब्जा किया, तराई में घोड़े को उतार दिया, मशकीज़ा पानी से भर लिया, चुल्लू में पानी लिया, फुरात के मुंह पर मार दिया। देख ऐसे अली का लाल कब्जा करता है, ऐसे अली का लाल घाट पे कब्जा करता है। और सुन सुन फरात, मेरा कब्जा थोड़ी देर के लिए नहीं, कयामत तक के लिए मेरा परचम तेरे साहिल पर लहराएगा। इसलिए अब्बास शाने कटा के भी गाजी रहा, इसलिए अब्बास शहीद होकर भी गाजी रहा। मैंने कब्जा किया है घाट पर। अज़ादारों वो वक्त आया, हुसैन अलम को देख रहे हैं कि अलम बढ़ रहा है, रफ्तार तेज है, फिर रफ्तार आहिस्ता हुई, एक जगह अलम ठहर गया, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। हुसैन ने देखा अलम एक बार झुका मगर उठ गया। हुसैन समझ गए मेरे शेर का एक बाजू कलम हो गया। कुछ देर अलम डगमगाया, फिर झुका, फिर बुलंद हो गया। हुसैन ने जान लिया कि अब मेरे शेर का दूसरा बाजू। अरे करबला जाने वालों देखा है ना, दोनों बाजुओं के मकामात अलग अलग हैं। अरे पहला बाजू कटने के बाद अब्बास जिद्दोजहद करता रहा कि किसी तरह खेमे तक पहुंचा। कुछ देर अलम डगमगाया, तीसरी बार जब गिरा उठ न सका, उठ न सका। अलम फौज हुसैनी ठंडा हो गया। अब्बास क्या करता? अरे मशकीज़ा बचाए या अलम बचाए? अलम ठंडा हो गया, अब्बास मशकीज़े पर छा गया। जितने तीर आते हैं अपने जिस्म पर लेता जाता है, घोड़े को एड़ देता जाता है। ए मेरे अस्पे वफादार, अरे जरा जल्दी कर, जल्दी कर, एक बार मुझे खेमे तक पहुंचा दे। वादा करके आया हूं सकीना से, अरे वादा पूरा करना है मुझे। लेकिन अज़ादारों क्या हुआ? हुरमुला ने अपना पहला तीर कमान में जोड़ा, करीब आया, कहा तीर मारे, हर तरफ तो तीर पेवस्त है। पहलू में से मशकीज़े का हिस्सा नजर आया, करीब से आकर ऐसा तीर मारा, मशकीज़े को छेदता हुआ तीर अब्बास की पसलियों में पेवस्त हो गया। बस इस तीर का लगना था, मशकीज़े का पानी बह गया। इस पानी के साथ अब्बास की उम्मीदें भी बह गई। रुख मोड़ दिया घोड़े का, वापस चल, वापस चल। अब कहाँ जाता है? अब तो मेरे हाथ भी नहीं कि दोबारा पानी की कोशिश कर लूं। सुनो अज़ादारों, कैसे गिरा मेरा मौला अब्बास, कैसे गिरा था। खुद मौला की ज़बानी सुनो, मेरे मुसीबत तो पढ़ा करो, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तो पढ़ा करो। मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? कहा सुनो, जब पानी बह चुका, मेरे बाजू कलम हो चुके थे, चारों तरफ से तीर सनसनाते हुए आते थे, मेरे जिस्म में बेवस्त होते चले जाते थे। एक मलून ने ऐसा
تیر مارا، میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، مجھے اتنی اذیت تھی، میں نے سر کو جھٹک کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا، ارے کربلا کا جو شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میں اس طرح سر کے بل گرا تھا، جتنے تیر تھے میرے جسم میں پیوست ہو گئے، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اما فضا میرا چچا نہیں آیا، ذرا خبر تو لے کر آ میرا چچا کیوں نہیں آیا؟ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک مشاہدہ کیا، پھر کہتی ہے سکینہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، سنو مجھے مصائب پڑھنے دو، سنو، ٹھہر، سکینہ مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اے اماں فضا، ارے آپ نے بڑی جلدی کر دی، بڑی جلدی کر دی، آپ نے علم آ کے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں غرق ہے، بس سکینہ نے اتنا سنا میرے چچا کا علم آ رہا ہے، دوڑنا شروع کر دیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے، آؤ بچوں،